میں ہوں محبوب رحمان تنولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ آج یوکرائن کی بات کرتے ہیں جس پہ روس نے اٹیک کر دیا ہے۔ بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے، خاص کر وہ جو ان کے ساتھ ایک مفاہمت سائن کی گئی تھی روس، برطانیہ اور امریکہ کی طرف سے بوداپیسٹ میمورنڈم کے نام سے۔ اسی بوداپیسٹ میمورنڈم میں پھنسا کر دنیا کی تیسری ایٹمی طاقت کو بالکل ناکارہ بنا دیا گیا، اور آج جب روس نے اس پہ اٹیک کیا ہے، نہ برطانیہ اس کے ساتھ ہے نہ امریکہ اس کے ساتھ ہے۔ یوکرائن کے ساتھ اس معاہدے کے بعد کیا غلط ہوا، دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جوہری ہتھیاروں کے عدم پھیلاؤ کی سوچ بظاہر کتنی امن دوست اور پرفریب ہے، لیکن یہ سیراب ثابت ہو جائے، جھوٹ ثابت ہو جائے، اس کے نام پر دھوکہ ہو جائے تو پھر وہی ہوتا ہے جو کچھ آج یوکرین میں ہو رہا ہے۔ 5 دسمبر 1994 میں ایسا ہی ایک دھوکہ یوکرین کے ساتھ امریکہ، روس اور برطانیہ نے مل کر کیا۔ اس دھوکے کا نام بوڈاپیسٹ میمورنڈم رکھا گیا۔ اس مفاہمتی یادداشت پر یوکرائن سمیت 4 ممالک نے دستخط کیے، لیکن ان دستخطوں سے پہلے یوکرین سے NPT یعنی نان پرولیفریشن آف نیوکلیئر ویپن پر بھی دستخط کرائے۔ یوکرین کے ساتھ بوڈاپیسٹ میمورنڈم کے تحت یوں تو یوکرین کو معیشت میں بہتری کے بہت سبز باغ دکھائے گئے، مگر سب سے اہم یقین دہانی یوکرین کی سالمیت کا تحفظ کرنا تھا۔ ان ممالک کے سربراہان نے مل کر ہنگری کے دارالحکومت میں بوڈاپیسٹ میمورنڈم نام کی دستاویز پر دستخط کیے۔ اس وقت روس میں بورس یلسن، امریکہ میں بل کلنٹن اور برطانیہ میں جان میجر اقتدار میں تھے۔ بوڈاپیسٹ میمورنڈم پر دستخط ہونے کے بعد حاضرین بہت دیر تک تالیاں بجاتے رہے، یوکرین کے اس وقت کے صدر کو مبارکبادیں دیتے رہے۔ میمورنڈم کے مطابق پھر سوویت یونین دور میں بنائے گئے ایٹمی وار ہیڈز روس منتقل کر دیے گئے۔ بوڈاپیسٹ میمورنڈم میں روس، برطانیہ اور امریکہ نے وعدہ کیا کہ ان میں سے کوئی بھی ملک یوکرین، بیلاروس اور قزاقستان کی علاقائی سالمیت یا سیاسی آزادی کے خلاف کبھی دھمکی یا طاقت کا استعمال نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بھی عہد کیا کہ ان میں سے کوئی بھی یوکرین کو اپنے مفاد کے لیے محتاط بنائے گا، نہ ہی معاشی جبر کا استعمال کرے گا۔ سب سے بڑی یقین دہانی یہ کرائی گئی کہ اس کے باوجود اگر کسی ملک نے یوکرین سمیت ان ممالک کی سلامتی کو چیلنج کیا تو یوکرین کی سلامتی کا سب مل کر تحفظ کریں گے، یعنی یوکرین کے دفاع کی ذمہ داری اٹھا لی گئی۔ جوہری ہتھیار حوالے کرنے کی اس یادداشت میں بیلاروس اور قزاقستان بھی شامل تھے۔ ان ممالک نے بھی ایٹمی ہتھیار روس کے سپرد کر دیے۔ واضح رہے، بوڈاپیسٹ میمورنڈم سے پہلے یوکرین ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ممالک کی رینکنگ میں امریکہ اور روس کے بعد تیسرے نمبر پر تھا، لیکن متذکرہ مفاہمت کے ذریعے یوکرین کو ہتھیاروں سے پاک کر دیا گیا۔ بیلاروس اور قزاقستان کے ساتھ اچھے تعلقات کی وجہ سے ان پر کم مشکلات آئیں، جبکہ یوکرین نیٹو کی صف میں شامل ہونے کی خواہش کی وجہ سے زیر عتاب رہا۔ بلکہ یوں کہ یہ تو بے جا نہ ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا۔ یوکرین کے اس مفاہمت کے بدلے کچھ معاشی تجارتی فوائد ملے، مگر جب کسی ملک کی علاقائی سالمیت داؤ پر لگ جائے تو پھر معاشی ترقی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس کی مثالیں دنیا پہلے ہی لیبیا، عراق اور یمن میں دیکھ چکی ہیں۔ یہ ممالک معاشی طور پر بہت مضبوط تھے، لیکن کرنل قذافی کے نظریات بڑی طاقتوں کو باغیانہ لگتے تھے، تو صدام حسین کی طاقت خطے کو چیلنج کر رہی تھی۔ دونوں کے ساتھ جو ہوا وہ دنیا نے دیکھا۔ دونوں ممالک خوشحالی سے بدحالی تک جا پہنچے۔ شام کی طرح یمن میں بھی
یمنیوں سے زیادہ اوروں کی جنگ نے تباہی پیدا کی ہے۔ ان ممالک کی معاشی حالتیں ان کو نہیں بچا سکیں۔ دوسری طرف دنیا کے سپر پاور کہلانے والے امریکہ کو چیلنج کرنے والے شمالی کوریا پر کسی کو ہاتھ ڈالنے کی جرات نہیں ہو سکی۔ وہ اس لیے کہ شمالی کوریا یوکرین کی طرح دھوکے میں نہیں آیا۔ بوڈاپیسٹ میمورنڈم کی خلاف ورزیوں میں روس پیش رہا۔ 2014 میں یوکرین پر حملہ کر کے کرائمیا سمیت کئی یوکرینی علاقوں پر قبضہ کر لیا گیا۔ روس کو ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ سوویت یونین دور کے ایک بڑی آبادی روس نواز ہے۔ یہی علیحدگی پسند ہے۔ یوکرین میں یہی لوگ حکومتوں میں بیٹھ کر روسی مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور اپنی حکومتوں کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ اس طرح یہی روس کے حامی ریاست کے اندر ریاستیں بنانے میں بھی کامیاب ہو گئے، جنہیں تسلیم کرنے میں روس نے دیر نہیں کی، پھر ان کے تحفظ کے نام پر جارحانہ رویہ اپنا لیا۔ بوڈاپیسٹ میمورنڈم دستخط کرنے کے بعد یوکرین پر عملاً یہ دوسرا وار کیا گیا جب یوکرین کی سالمیت داؤ پر لگی ہوئی ہے، مگر بوڈاپیسٹ میمورنڈم پر دستخط کر کے یوکرین کا دفاع کرنے کی یقین دہانی کرنے والے ممالک برطانیہ اور امریکہ قراردادیں منظور کرنے اور پابندیاں لگانے تک محدود ہیں۔ کسی نے یوکرین کی عملی مدد کرنے کے لیے قدم نہیں بڑھایا۔ ایسی یقین دہانی چین اور فرانس کی طرف سے بھی کی گئی تھی، مگر وہ اس دستاویز کا حصہ نہیں تھے۔ اگرچہ بوداپیسٹ میمورنڈم آئرلینڈ اور بعض دیگر ممالک کا بھی کردار تھا، مگر ان کی حیثیت ثانوی کسی ہے۔ مفاہمت کرتے وقت یوکرین کو نیٹو کا رکن بنانے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی تھی، مگر آج تک یوکرین کو روس نے نیٹو کا ممبر نہیں بننے دیا۔ روس کے دباؤ میں آ کر نیٹو کے 27 ممالک باتوں کی حد تک یوکرین کے حامی ہیں، مگر عملاً کوئی اسے نیٹو کا حصہ بنانے کو تیار نہیں ہے۔ روس دھمکی دے رہا ہے کہ جو ادھر قدم بڑھائے گا اسے نشان عبرت بنا دیں گے۔ یہ ساری صورتحال پاکستان اور دیگر طاقت پکڑنے والے ممالک کے لیے کھلی مثالیں ہیں۔ بڑی طاقتوں کے وعدے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، سب اپنے مفاد میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے چھوٹے ممالک کو بلاک میں رہنا پڑتا ہے۔ وہ جو ہمارے وزیر خارجہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی بلاک کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ تنہائی کا راستہ ہے۔ اگر آپ کسی بلاک کا حصہ نہیں ہوں گے تو پھر چین اور روس آپ کے مفادات کا تحفظ کیوں کریں گے؟ بلاک میں کمزور حیثیت ہونے کا نتیجہ ہم عرب ممالک کے کردار سے دیکھ رہے ہیں، جو کشمیر کے معاملے پر قراردادوں سے آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے۔ قراردادیں منظور کر کے بھی بھارتی وزیر اعظم کو ایوارڈ سے نوازتے ہیں۔ یوکرین کو آج اس کی تنہائی کی وجہ سے ہی جارحیت کا سامنا ہے، کیونکہ وہ نیٹو کا حصہ ہے، نہ امریکہ اور برطانیہ سمیت کسی بڑی طاقت کا دوست ہے۔ میمورنڈم کے نام پر دھوکے سے اس کی جوہری ہتھیار ختم کروا کے اسے کمزور کر دیا گیا۔ روس کی امریکی و برطانوی بینکوں میں رنگ کو منجمد کرنا ایک دکھاوا ہے۔ آج منجمد کیے ہیں، کل دوبارہ اوپن ہو جائیں گے۔ اسے کوئی ملک یا ادارہ استعمال نہیں کر سکتا۔ دنیا مفادات کی پجاری اور بے رحم ہے۔ آج جب یوکرین میں انسانوں کے پرخچے اڑ رہے ہیں، انسانی جسم آگ اور خون میں نہا رہے ہیں، انفراسٹرکچر تباہ ہو رہا ہے، بچے بوڑھے خواتین اس جنگ کا ایندھن بنے ہوئے ہیں، چیخو پکار ہے، تو باقی دنیا اپنے معمولات میں گم ہے۔ کوئی سوشل میڈیا پر مناظر دیکھ کر پریشان ہے، کوئی مذمت کر دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود یوکرینی فلسطینی اور کشمیریوں سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ اخلاقی طور پر ان کا درد محسوس کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے۔ جنگ کا جمعہ 25 فروری کو دوسرا دن تھا، مگر سوشل میڈیا پر لہولہان بچوں، عورتوں کی تصاویر کے ساتھ ہزاروں لوگ ان کا درد محسوس کرتے اور آواز بلند کرتے ہوئے نظر آئے۔ خاص کر مغرب کے وہ لوگ
جو فلسطین اور کشمیر میں ایسے مناظر دیکھنے کے لیے بے نائی سے محروم ہیں۔